برطانیہ میں ایک ایسا فیصلہ آ گیا ہے جس نے سب کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ یو کے میں سیٹلمنٹ آسان ہوگی تو ان کے لیے یہ خبر کسی بڑے جھٹکے سے کم نہیں ہے۔ ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے امیگریشن اینڈ اسائلم بل کے تحت 10,000 پاؤنڈ کا نیا سیٹلمنٹ چارج متعارف کروا دیا ہے، اور یہ صرف ایک ابتدا ہے کیونکہ اس فیصلے کے پیچھے ایک بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے جو ہر اس شخص کو جاننی چاہیے جو یو کے میں سیٹل ہونا چاہتا ہے۔ یہ 10,000 پاؤنڈ کا چارج ان امیگرینٹس پر لاگو ہوگا جو یورپین کمیشن آف ہیومن رائٹس یعنی ECHR کی بنیاد پر برطانیہ میں اسائلم کلیم کر رہے ہیں، اور جو لوگ دیگر قانونی امیگریشن روٹ سے یو کے میں موجود ہیں جیسے اسٹوڈنٹ ویزا، ورک ویزا یا فیملی ویزا۔ فی الحال یہ قانون ان لوگوں پر لازم نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ برطانوی حکومت کے فیصلے اکثر بدلتے رہتے ہیں، اس لیے آنکھیں کھلی رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ یہ چارج کس پر لاگو ہوگا اور کس کو چھوٹ ملے گی۔ ایسی خواتین جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ان کی مالی حالت درست ہے، صرف انہی سے ہی یہ چارج لیا جائے گا۔ بزرگ افراد جو کام کرنے کی حالت میں نہیں یا جن کی صحت اجازت نہیں دیتی، انہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو اس 10,000 کی شرط سے بالکل آزاد رکھا گیا ہے۔ اب ذرا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے برطانوی حکومت نے بالکل الٹا پلان دیا تھا، جس میں وہ مائیگرنٹس کو پیسے دینے کی بات کر رہی تھی۔ وہ مائیگرنٹس جو رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے برطانیہ چھوڑنا چاہتے ہیں کو فی کس 10,000 پاؤنڈ، اور اگر فیملی ممبر کے 3-4 لوگ ہیں تو 40,000 پاؤنڈ تک کی جو ہے وہ چھوٹ دی گئی تھی، اور ان کو حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنا یہ 40,000 پاؤنڈ لے کر یو کے چھوڑ سکتے ہیں۔ اس پلان کے پیچھے 2 بڑی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ بچایا جائے، کیونکہ امیگرینٹس کے کھانے اور رہائش گاہ پر تقریباً اب تک 4.9 ارب پاؤنڈز خرچ ہو چکے ہیں۔ دوسری یہ کہ اسائلم سسٹم اور کورٹس پر بوجھ کم کیا جائے تاکہ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ اب شبانہ محمود کا کہنا یہ ہے کہ اس نئے سیٹلمنٹ چارج کا مقصد مائیگرنٹ سے اسائلم سپورٹ اور رہائش اور کھانے پینے کا کچھ حصہ بطور کنٹریبیوشن واپس لیا جائے تاکہ اسائلم سسٹم میں انصاف اور کنٹرول بحال ہو سکے۔ حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لوگ برطانیہ میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں انہیں اس ملک کے نظام میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، نہ کہ صرف گورنمنٹ سے لینے کی سوچ رکھنی چاہیے۔ یہ فیصلہ ایک بڑے سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے، کیونکہ ایک طرف رائٹ ونگ فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت امیگریشن سسٹم کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، اور دوسری طرف ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ چارج غریب امیگرینٹس کے لیے انتہائی ظالمانہ ہے۔ شبانہ محمود نے اس چارج کو متعارف کروا کر دونوں طرف کو ایک ساتھ جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کورٹس اس چارج کو کس نظر سے دیکھتی ہے، کیونکہ بہت سے امیگریشن لائرز پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ECHR کے تحت ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے اور عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو ضرور کریں۔